ایک پہاڑ کی وجہ سے اتنا لمبا سفر ہو گیا۔ اس نے اسی دن ارادہ کیا، عزم کیا نوجوانوں کہ مجھے اس پہاڑ کو توڑنا ہے۔ اس نے ہتھوڑی اور چینی جو بھی ہوتے ہیں، فاوڑا کسلا لے کر پہاڑ توڑنا شروع کیا۔ گاؤں والوں نے کہا کہ یو آر اے فول، دشرت مان جی بیوقوف بن گیا، پہاڑ کو توڑو گے تم ٹوٹ جاؤ گے۔ دشرت مان جی نے کہا قطرہ قطرہ دریا شود، جب پانی کا قطرہ پتھر پر گرتا ہے تو سوراخ ہو جاتا ہے۔ اب میرے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے۔ 22 سال کے اندر دشرت مان جی نے اس پہاڑ کو کھود کر راستہ بنا دیا۔ 22 سال سنکلپ لیا تھا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ نوجوانوں ہمیں بھی سنکلپ لینا پڑے گا۔ کس بات کا؟ ہمیں اپنا ٹارگیٹ طے کرنا ہوگا۔ کس بات کا؟ میں وہ بھی بتاؤں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اسلام کا جھنڈا لیجئے یا ہمیشہ ہر جگہ پر نعرے تکبیری بلند کیجئے یا ہمیشہ ہر جگہ ہی نماز کی بات کیجئے۔ نہیں، میں آپ کو کہتا ہوں آپ ٹارگیٹ طے کریں۔ کون سا ٹارگیٹ؟ اگر آپ کا من ہے کہ میں راجنیتی میں آؤں، میں پولیٹکس کے کروں، تو اسلام منع نہیں کرتا۔ آپ پولیٹکس میں آئیں، صحیح ڈھنگ سے راجنیتی میں آئیں۔ آپ ٹارگیٹ طے کریں کہ میں پولیٹکس میں اچھا کام کروں گا، میں راجنیتا بنوں گا تو اچھا کام کروں گا۔ اگر آپ کو تجارت کرنا ہے تو 10,000 روپے سے آپ شروع کیجئے، لیکن ایسے ایسے اپائے کیجئے، ایسے ایسے سسٹم فالو کیجئے کہ آپ 10,000 کو 1 سال کے اندر کنورٹ کر کے آپ 50,000 میں بدل سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کا بڑا ادیوگ پتی انل امبانی کا دادا پردادا کولڈ ڈرنک بیچا کرتے تھے، لیکن انہوں نے محنت کی، انہوں نے ایک لکش طے کیا، تو آج جا کر وہ امبانی بنے بیٹھے، آج وہ اڈانی بنے بیٹھے، کروڑوں اور اربوں کی پراپرٹی ان کے پاس ہے۔ انہوں نے محنت کی۔ اگر آپ کو بھی تجارت کرنا تو اسلام منع نہیں کرتا، آپ تجارت کریں، تجارت کو ڈھنگ سے کیجئے، ایک ٹارگیٹ طے کیجئے۔ اگر آپ کو کاشتکار بننا ہے تو آپ کاشتکاری کیجئے، آپ کسان بنیے، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے، اگر آپ کو خود گریجویشن کرنا ہے، اگر آپ کو کچھ آگے بننا ہے، آفیسرز بننا ہے، ڈی ایم بننا ہے، ایس پی بننا ہے، ڈی ایس پی بننا ہے، آپ کو ایس ڈی ایم بننا ہے، تو آپ کے لیے اللہ نے منع نہیں کیا۔ آپ ہائر اسٹڈیز کیجئے، آپ 24 گھنٹے میں 14 گھنٹے تعلیم حاصل کیجئے، انشاءاللہ آپ کا سپنا پورا ہوگا، آپ کامیاب ہوں گے۔ لیکن لکش تو طے کریں، لکش آپ کا مکمل ہوگا، آپ کا ٹارگیٹ طے ہوگا، آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ 1 سال میں کامیاب نہیں ہو سکتے، 2 سال میں ہو سکتے، 3 سال میں ہو سکتے۔ میں اپنا اندازہ آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے 10 سال کا ٹارگیٹ طے کیا تھا، لیکن ہم نے 6 سال کے اندر اپنا لکش کو میں نے خود پایا۔ میرے بھائیوں، ہم نے کسی جماعت کی رہبری کی تھی، 2.5-3 سال پہلے ہم نے ایک لکش طے کیا تھا۔ 2.5-3 سال جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو لوگ ہم سے کہتے تھے کہ مولانا عبداللہ صاحب آپ یہ آئے، کوئی ساتھ نہیں دینے والا۔ میں نے کہا تھا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، راہرو آتے گئے، میں چلتا گیا، لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ ابھی پچھلے سال سن 2020 کے اندر ہم نے اس تنظیم کو اتنا مضبوط کیا، اتنا مضبوط کیا۔ 2.5 سال پہلے ایک بھی نام لینے والا نہیں تھا، لیکن 2.5 سال کے بعد اس تنظیم کو کامیابی کا جھنڈا ہم نے اپنی سرزمین میں گاڑا اور ہم نے دکھایا لوگوں کو، بڑے بڑے منسٹر کو ہم نے جھکتے ہوئے دیکھا۔ اپنے سامنے میں ایک بہت بڑا منسٹر آ کر کہتا مولانا عبداللہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ مولانا لوگ صرف مسجد اور مدرسے تک کے لیے، لیکن آپ نے تو میرے لوہے کے چنے چبوا دیے۔ ہم نے کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ قرآن پڑھنے والا، یہ مت سمجھنا کہ یہ امامتی کرنے والا ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ ٹوپی اور داڑھی والا ہے، دنیا کو نہیں جانتا ہے۔ میں نے کہا کہ غلامی کرے گی دنیا علماء کی، ان کی طاقت، ان کی فضیلت تم نہیں جانتے، اس لیے کہ اللہ نے ان کی فضیلت بیان کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تم جیسے شرابیوں کی وجہ سے علماء نہ تو ڈرتے ہیں نہ تو ڈریں گے۔ علماء کا سر بلند تھا، بلند ہے، بلند رہے گا۔ قرآن زندہ تھا، قرآن زندہ ہے اور قرآن زندہ رہے گا۔ وسیم رضوی تم قرآن کو مٹا نہیں سکتے، تم خود مٹ جاؤ گے، اس لیے کہ ہم جیسے علماء ابھی موجود ہیں اس دھرتی پر۔
تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا عبداللہ سالم قمر چتربیدی، ماشاءاللہ علماء موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، نوجوانوں، میں اسی لیے عموماً زیادہ نوجوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، چونکہ جو جوان طبقہ ہوتا ہے نا، اس کے خون کے اندر گرمی ہوتی ہے، ان کو تھوڑا موٹیویٹ کی ضرورت ہوتی، گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی، اور اللہ نے ان کی الگ سے، محمد رسول اللہ نے ان کی الگ سے وہ بیان کی، وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، جوانی کہاں پر فنا کر کے آئے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان 5-5 6-6 7-7 اپنی دوست بنائے ہوئے، گرل فرینڈ، ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں ان کے پیچھے۔ میرے نوجوانوں، اللہ نے آپ کو جوانی اس لیے نہیں دی، اللہ نے دنیا کی سب سے بہترین کتاب آپ کو دی، اللہ نے دنیا کی سب سے بہترین شریعت میں آپ کو پیدا کیا، آپ کو مسلمان بنایا، اور ایسی شریعت اور ایسی کتاب، اگر کوئی اعتراض کرے تو ان کو ان کی کتابوں سے جواب مل جاتا ہے۔ وسیم رضوی نے کیا کہا، ہمارے خلفاء کو کیا کہا کہ ان تینوں خلفاء نے اپنی طرف سے اس میں آیت داخل کی، اپنی طرف سے، چاروں خلفاء نے اپنی طرف سے آیت بنا کر پیش کیا قرآن میں۔ وسیم رضوی نے یہ کہا، وسیم رضوی شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ نے جن چاروں خلفاء کو غلط کہا ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ وسیم رضوی نہیں بول رہا، وسیم رضوی کے پیچھے ان کا ڈپلیکیٹ خدا بول رہا، نقلی خدا بول رہا۔ وہ تو وسیم رضوی کو مورا بنایا کہ وسیم رضوی تم یہ بھاشن دو، تاکہ یہ بھاشن دیں گے تو مسلمانوں کے اندر اگر پیدا ہوگا، مسلمان لڑیں گے، اور مسلمان جب لڑیں گے تو دنگا ہوگا، فساد ہوگا، جب دنگا فساد ہوگا تو ہندو بھائی ایک طرف ہو جائیں گے، جب ہندو بھائی ایک طرف ہوں گے تو ووٹ سب تو کدھر جائے گا، ہم کو ملے گا، اور جب ووٹ ہم کو ملے گا تو کرسی پر کون بیٹھے گا، ہم بیٹھیں گے۔ ظالم طاقت کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے، پوری دنیا کے ظالم طاقتوں کو۔ بنگال میں منہ پھاڑے ہوئے آ گئے ہیں کچھ ظالم طاقت، فسطائی طاقت، اسی لیے ظلم، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کی مدد کرو، کیسے؟ ان کو روک کر، ان کو ظلم کرنے کا موقع مت دو۔ ظالم کرسی پر بیٹھ گئے، وہ ظلم کریں گے تو بھی کہیں گے کہ ہم سچا ہیں، وہ اگر ریپ کروائیں گے تو بھی کہیں گے کہ ہم سچا ہیں، وہ اگر پیٹرول کا ریٹ بڑھوا دیں گے تو بھی کہیں گے کہ ہم سچا ہیں۔ اسی لیے انصر اخاک ظالما، ظالم کو روکو اور مظلوم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو، ظالم کو ظلم کرنے سے روکو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بنگال کے مسلمانوں، آپ کا ایک چیز، آپ کا ایک نشان صحیح اور حق کا، غلط اور حق کا چناؤ کرتا ہے۔ اگر آپ کا ایک ووٹ شرعی اعتبار سے، شریعت کا فیصلہ میں بتاتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کس پارٹی کو ووٹ کرو کس کو نہ کرو، وہ آپ کی مرضی، لیکن ووٹ، ایک ووٹ کا ادھیکار شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں ووٹ کی قیمت ہے۔ اگر آپ نے ووٹ پیسے لے کر کسی غلط آدمی کو چن لیا، اگر آپ کا ایک ووٹ ہے، آپ نے 4 کینڈیڈیٹ سے پیسے لے لیے، تو آپ نے اپنے ایمان کو بیچ دیا، آپ نے اپنے ایمان کا سودا کیا۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ آپ کا ایک ووٹ ہے، آپ کسی کو بھی دیجئے، آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ اس کو دیجئے۔ آپ کے بنگال میں بہت ساری پارٹیاں، آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ دیجئے۔ آپ کے سامنے میں کوئی کمیونل پارٹی ہے، اس کو مت دیجئے، جو اچھی پارٹی اس کو دیجئے، آپ کی اچھا کی بات ہے۔ لیکن آپ نے اگر پیسے لے کر کسی کو ووٹ دیا، اگر آپ نے اپنے ایمان کو بیچ کر کسی کو ووٹ دیا، اللہ کی نظر میں آپ مجرم بن جائیں گے۔ اسی لیے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا، گواہی دینا شریعت کی نظر میں یہ بہت ضروری چیز۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے مسلم بھائیوں، ایمان کی بڑی قیمت ہے، چند پیسوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو مت بیچنا۔ اللہ کو حاضر و ناظر سامنے رکھ کر اپنے ایمان کو بچانا، اس ایمان سے بڑی دولت اللہ کے نظر میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نظر میں، اللہ کے خزانے میں ایمان سے بڑی اور قیمتی دولت کوئی نہیں۔
ہم اگر اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں گے تو وسیم رضوی جیسا ظالم، وسیم رضوی جیسا بے زبان انسان بھی اسلام کے خلاف انگلی اٹھانے سے ڈرے گا۔ اس نے کہا خلفاء کے بارے میں کہ چاروں خلفاء نے مل کر، تینوں خلفاء نے مل کر چار میں سے ایک کو چھانٹ کر کہا یہ ابو بکر، عمر، عثمان نے اپنی طرف سے قرآن کے اندر بڑھوتری کیا، قرآن میں الگ سے آیتیں نازل کی۔ کیسے؟ سلسلہ نبوت تو قرآن تو اترنا بند ہو گیا تھا نبی کی وفات سے پہلے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد تو قرآن نازل ہونا بند ہو گیا، تو پھر کیسے ان چاروں خلفاء نے قرآن میں بڑھوتری کی؟ اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ تم نہیں بول رہے ہو، تمہارا خدا بول رہا۔ بتا دینا اپنے خدا کو کہ جن چاروں خلفاء پر تم الزام لگاتے ہو ان خلفاء کو کہا گیا چتر براتری بردیو کرشیامی کلکشیم، چتر براتری بردیو کرشیامی کلکشیم، کہ دنیا کے لوگوں یہ چاروں خلفاء اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ ستاروں کے مانند ہمارے صحابہ، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اور اللہ نے قرآن میں کہا اولئک هم المفلحون اولئک هم الصادقون چتر براتری بردیو کرشیامی کلکشیم۔ یہ چاروں خلفاء امن پرست تھے، ان کو مانو گے تو امن پرستی آئے گی۔ انہوں نے کسی بھی انسان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا۔ اور کیا کہا؟ تم بدلنے کی کوشش کر رہے ہو قرآن کو، قرآن نہیں بدلے گا، اللہ کا فائنل ڈیسیزن ہے۔ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ یجم پرچچام یوم ستتتوتو نیوستی کوریتم پورویم گتم کستدی وبھارتی، یہ ایسا یوگ کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا یوگ کا طریقہ ویدوں میں بتایا کہ محمد کے ذریعے سے لوگوں میں بتایا کہ آخری یوگ ہے، نماز کا آخری طریقہ، زکوٰۃ کا آخری طریقہ، اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ویدوں میں کہہ دیا گیا کہ یہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آنے والے۔ بتانا وسیم رضوی اپنے ڈپلیکیٹ خداؤں کو، اپنے گروؤں کو، اپنے دجال کے چہروں کو، اپنے شرابی لوٹیروں کو، اپنے منسٹروں کو بتانا کہ یہ ہمارے ویدوں میں ہیں۔ الزام لگانے سے پہلے دیکھ لو، اپنے گرنتھوں میں پڑھ لو، خلافہ کو برا کہنے سے پہلے خلافہ کی فضیلت دیکھ لو۔ چتر براتری بردیو کرشیامی کلکشیم، قرآن میں تبدیلی کرنے سے پہلے دیکھ لو۔ یجم پرچچامیام ستتتوتو نیوستی کورویم پورویم گتم کستدی وبھارتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اللہ کا فائنل ڈیسیزن ہے۔ اگر تم نے بدلنے کی کوشش کی تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے بدل دے گا، تمہارا نظام بدل دے گا۔ تم قرآن کو نہیں بدل سکتے۔ قرآن کو بدلنے کے لیے بڑے بڑے ترم خواہ آئے تھے، اللہ نے سب کو اس زمین سے، اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے قرآن سے محبت کریں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ بہت بڑا مقام ہے حافظ قرآن کا، علماء کرام کا بہت بڑا مقام۔ ہمارے ان مدرسوں کا، ان مسجدوں کا، انہوں نے اعتراض کیا کہ نہیں جناب، قرآن پڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھ کر آتنکوادی پیدا ہوتے ہیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے، ہم نے آج تک کسی انسان کو ایک تھپڑ تک نہیں مارا۔ ہمارے امام صاحب قرآن پڑھے، کھڑگپور میں مدرسہ ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ قاری طیب صاحب کے یہاں مدرسہ ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ حفظ الرحمان صاحب مدرسے میں رہتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ ڈیبرا میں مدرسہ ہے، قرآن پڑھاتے ہیں۔ آپ کے بیلدہ میں، آپ کے آس پاس میں بہت سارے مدرسے ہیں۔ آپ کے اڑیسہ میں مدرسہ ہے، جلیشور میں مدرسہ ہے، آپ کے ہاوڑہ میں، کلکتہ میں، پورے بھارت میں مدرسہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج تک کہیں پر کوئی قرآن پڑھنے والا کوئی جہادی بنا ہو، کوئی آتنکواد بنا ہو؟ آپ نے دیکھا وسیم رضوی نے کیا کہا کہ قرآن پڑھ کر ان 26 آیتوں کے ذریعے سے آتنکواد کی تعلیم دی جاتی، تو قرآن پڑھنے والا گویا کہ
आतंकवाद है। आतंकवाद का मतलब कत्ल करने वाला। जरा ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताओ मुसलमानों, वसीम रिजवी भी बताए, नरसिम्हानंद सरस्वती जी आप भी बताओ, क्या आपने जो कहा कुरान में जिहाद की तालीम, इसका मतलब कुरान पढ़ने वाला जिहादी होता है? ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल सच नहीं। इसलिए कि आप झूठ बोलते, आप ईमान फरोश हैं, आप बेज़मीर हैं, आपने ईमान को बेच लिया, आपने अपने ज़मीन को फरोश कर लिया, आप ज़मीर फरोश इंसान, आप में इंसानियत नहीं। इसलिए कि दारुल देवबंद में कुरान की तालीम होती, लेकिन आज तक दारुल देवबंद से एक भी आतंकवाद नहीं निकला। मज़ाहिरुल सहारनपुर में कुरान की तालीम दी जाती, आज तक मज़ाहिरुल सहारनपुर से एक भी आतंकवाद नहीं निकला। दारुल शाही मुरादाबाद में कुरान की तालीम दी जाती, आज तक एक भी जिहादी पैदा नहीं हुआ। आप नदवतुल उलमा लखनऊ में कुरान की तालीम दी जाती, आज तक किसी भी मदरसे से एक भी जिहादी पैदा नहीं हुआ, एक भी आतंकवाद पैदा नहीं हुआ। बताओ इस देश में मोहम्मद अखलाक को मारने वाला कौन सा कुरान पढ़ा था? बताओ इस देश में मोहम्मद जुनैद को मारने वाले ने कौन सा कुरान पढ़ा था? बताओ इस देश में गांधी जी को मारने वाला नाथूराम गोडसे ने कौन सा कुरान पढ़ा था? बताओ इस देश के अंदर, गुजरात के अंदर फसाद करवाने वाले 3500 मुसलमानों की माँ बहनों की इज्जत लूटने वाला, उनका कत्ल करने वाला कौन सा कुरान पढ़ा था? बताओ भागलपुर में दंगा करने वाले कौन से कुरान पढ़े थे? बताओ मालिया गांव में बम ब्लास्ट करने वाले कौन सा कुरान पढ़े थे? बताओ मक्का मस्जिद की सहन में बम ब्लास्ट करने वाला कौन सा कुरान पढ़ा था? बताओ अमेरिका ने 73 मिलियन इंसानों का कातिल है, जो कि इंसानों को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया है, इराक में कत्ल किया है, अफगानिस्तान में कत्ल किया है और दूसरी जगहों में कत्ल किया, चेचेनिया में कत्ल किया है, बोस्निया में कत्ल किया है। उन्होंने अमेरिका की आर्मी ने कौन सा कुरान पढ़ा है? इस जमीन पर हिटलर ने 6 करोड़ इंसानों का कत्ल करवाया, यहूदियों का, उन्होंने कौन सा कुरान पढ़ा? जब इन लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी इंसानों का कत्ल किया। कुरान पढ़ने वाले कौन थे? मौलाना अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी थे। कुरान पढ़ने वाले कौन थे? मौलाना कासिम नानोतवी। कुरान पढ़ने वाले कौन? मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही। कुरान पढ़ने वाले कौन? मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी। कुरान पढ़ने वाले कौन? शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह। कुरान पढ़ने वाले कौन? मौलाना फजल हक खैराबादी। कुरान पढ़ने वाले कौन? मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह। कुरान पढ़ने वाले कौन? मौलाना अशरफ अली थानवी। कुरान पढ़ने वाले कौन? मौलाना हिफ्जुर रहमान सोहारमी। ये कौन है? वसीम रिजवी बताओ इन गद्दारों को। ये वो लोग इंडियन फ्रीडम फाइटर है, ये भारत के स्वतंत्र सेनानी है, जिन्होंने टोपी और दाढ़ी रखकर अंग्रेज का मुकाबला किया था। ये कुरान पढ़ने वाले थे, एक हाथ में कुरान था, दूसरे हाथ में तलवार था। किन के लिए लड़ रहे थे? इस देश के लिए अंग्रेज का मुकाबला कर रहे थे। इससे यह पता चलता है कुरान पढ़ने वाला जिहादी नहीं होता, कुरान पढ़ने वाला आतंकवाद नहीं होता, कुरान पढ़ने वाला अमन परस्त होता है, शांति परस्त होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये एक पैगाम है जो सबके नाम, ये उन लोगों के भी नाम जो लोग हमारे कुरान पर एतराज़ करते हैं कि नहीं जनाब कुरान में ये आयतें गलत। ये वो लोग हैं जो कुरान के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। अल्लाह ने कुरान में नाजिल किया एक ऐसे ऐसे अल्फाज जो साफ और खुले लफ्ज़ों के अंदर उनको भी दावत देता है। कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। एक ऐसी किताब है, एक ऐसा पैगाम है, आओ पढ़कर तो देखो, इसको पढ़कर देखो। जब तुम पढ़ोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि जो पैगाम कुरान का है वही पैगाम अल्लाह तबारक व तआला ने वेदात में, बाइबल में, रामायण में, महाभारत में, गीता में वो पैगाम रखा है। क्या है कुरान में? अकीमुस्सलाह, वेदों में है पथमादारका जीवा। क्या है कुरान में? क़यामत, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, वेदों में है क़यामत, महाप्रलय। क्या है? ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदम्। क्या है कुरान में? उदउ रब्बकुम अबिदुल्लाह अबिदुर रहमान। क्या है वेदों में?
इंद्र, मित्र, वरुण, सूर्य, सर्व, नक्षत्र, अस्मल्लाम, हुतहुतवा वेदों में है। कुरान में क्या है? अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। वेदों में भी यही चीज है। कहाँ कहा गया? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। क्या है कुरान में? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मंशा है कुरान में। वेदों में भी है। एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन। क्या है कुरान में? मोहम्मद को मानोगे तो कामयाब हो जाओगे। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। वेदों में क्या है? वेदों में यही बात कही गई। यहाँ ना पक्षवात है कुछ राखो, वेद पुराण संत मत भाको, तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। क्या है कुरान में? कुरान में है मन अता अल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। यही चीज वेदों के अंदर है। वेदाहम में पुरुष महान आदित्य वरुण तपस्य परस्तात यन्याय। क्या है कुरान में? कि मोहम्मद को मानोगे तो महान हो जाओगे, मोहम्मद को अपनी जिंदगी का रोल मॉडल मानोगे तो कामयाब हो जाओगे। यही चीज वेदों के अंदर ये बात बताई गई। अहमिद्दी पृष्ठुति मेगामर्तस जगरम बहम सूर्य वाजानी नराशन संभाजिनम वाजन्नी शहीदीरम पूषणम सन्मैरीम है रतम न दुर्गादवसव सुदानवो विश्व सम्मानो अहंसो निष्पेपर्ता। क्या है कुरान में? कुरान में अजान है। हम जो मस्जिद में अजान देते हैं ये कुरान में है। वेदों में भी तो है। वेदों में है